الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء وإمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قيل في شانه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ناري حيدري ثم الصلاة والسلام على السيدات الطاهرات المطهرات الزكيات النقيات الراضيات المرضيات المغصوبات جهرا والمدفونات سرا بہت سارے القابات گنن بی بی دے اولک بین جڑے اللہ عزت عطا کی دیئے اللہ راضیہ بنائیس مرضیہ بنائیس بطول بنائیس زکیہ بنائیس نقیہ بنائیس طاہرہ بنائیس مطہرہ بنائیس جڑے دولک بعد جگنے نے اللہ تانیز گیتے بابے دی امت عطا کی دیئے المغصوبات جہرا قبلہ شیخ صدوق فرمین دینا المغصوبات جہرا انہوں دین جڑی بابے دی شہادت بعد چٹے ڈھین لٹی گئی ہے لوگا دین زہرا تو مسئلے تو بھول گئی ہیں گھرا کیا دیا یا علی کدائیں امانت خیانت کی دیو ہے کدائیں جھوٹ بولا ہوئے علی دی آواز آنی ہے زہرا تو تے جھوٹ دا کوئی جوڑتا نہیں یہ جیاں گلہ کیوں پئی کری نہیں ہے بی بی دی آواز آنی ہے اس واسطے پیا دیاں بابے دے دربار جھٹلائی جو گئی ہیں دوجہ لکا پڑے حال مدفونات سرا نبیاں دے سردار دی دھی آئی پتہ نہیں کیڑی مجبوری آس رات دیاں پردیاں جدفنوں دی رہی ہے آدھیا یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل یا علی میں کو غسل آپ دے میں کو کفن آپ پواویں ودفنی باللیل میں کو رات ٹائم تے دفن کریں میری قبر دا نشان مٹا چھوڑیں کوئی ایڈی دکھی آئی صاحب مناقب شار ابن عاشوب لکھ دائے بابے دی شہادت ناویں دی بعد بابے دے مزار تے آمن دا موقع مل رہے سے جڑیاں گلنا بابے دے نال کی دیئے پہلا جملہ دیئے قوم مغیب تا تتبا کے سرا مٹیاں دے ڈھیر تلے سم گئے میں دو ویک میں تیری دھیو جڑ کے آئی کھڑی ہیں
دعا وین کر کے آدھی آئی صبت علیہ مصائبون لو انہا سرنا لیا لیا بابا جڑیاں مصیبت میں زہرات آئی ہیں اگر دناتے آمینا سارا تج تبدیل ہونینا تریجا وین سنالو سکتائی فرمین دیا زابکت کمریتون فی لیلہا صدمون علا غسنین بکی تو قضایا بابا رات پکی بولیاں بول بول تھک سیویں دین میں زہرات دی دیا ساری ساری رات بابا بابا کر کے روندی راندیاں بہوں ستایا نے جب تک زندہ رہی ہے روندی رہی ہے ابو دردہ صحابی رسول ہیں فرمائے دن میدان احد کس مزدور درون دی آواز سنیے آدھا میں سوچے کون تا کوئی رلیوئی مزدور ہو سی آدھن آواز دے سارے تے ٹردہ ٹردہ جلے آواز دے قریب پہنچا آدھن انشاءاللہ میری آنکھا نہ ہوئینا میں نہ ویکھا ایک ہاتھ حسن دے سر تے ایک ہاتھ حسین دے سر تے آسمان ڈوے کیا دیا میرے اللہ میں ڈاڑی تھک پئیاں میرے اللہ بابا بھی میرا مارا گئے لوگ میں قرآن نہیں دیں دے اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ بآواز بلند صلوات مختصر جے وقت کیونکہ پڑھنا لے کافی حضرات اور وقتی بھی کافی کمی ہے چند جملے حدیث رسالت معاب سید الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ توجہ میرے الفاظ سے رسے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے اور نجات دی کشتی ہے فرمانے والا کون ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی جڑا اللہ دی مرضی دے بغیر بولندہ ہی نہیں ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ اللہ نے میرے بیٹے حسین نو ہدایت دا چراغ بنایا ہے اور نجات دی کشتی بنایا ہے عموماً دو مقامات انسان واسطے مشکل ہوندے ہیں چاہے وڈا ہوئے چاہے چھوٹا ہوئے اندھیرے دے انسان گھبریندا ہے اندھیرے دے وچ روشنی دی ضرورت ہوندی ہے روشنی اگر نہ ہوئے انسان دی گھبراہٹ بھی اپنے مقام تے اور اس جگہ تے اس دا چلنا پھرنا مشکل ہو ویندا ہے اگر روشنی ہوئے تو پھر اس نو رستہ دسیندی ہے کہ رستے وچ کوئی پرابلم ہے مشکل ہے یہ ہے عام رستہ اللہ دا رسول فرما رہے کہ میں عام رستے دی گل نہ پہ کرندہ میں رستے دین دی گل کرندہ پیا میں اس جہالت دی گل پہ کرنا جڑا سب تو بڑا اندھیرا ہے اگر کوئی جہالت علی اندھیرے تو گمراہی علی اندھیرے تو چھٹکارا چاندہ ہے تو اس نو حسین دے کو لاؤنا چاہیدہ ہے کہ حسین ابن علی چراغ ہدایت ہے حسین ابن علی ہدایت دا چراغ ہے اور فرمایا حسین ابن علی نجات دی کشتی ہے اور جڑے بندے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی دا سفر دریاواں سمندراں دا سفر انتہائی مشکل سفر ہوندہ ہے جدے چھ انسان نو کشتی دی ضرورت ہوندی ہے بحری جہاز دی ضرورت ہوندی ہے اور سفر دے دوران بھی پاویں کشتی تے بھی بندہ سوار ہوئے تب بھی مشکل پیش آندی ہے کہ انسان گھبرائندہ ہے کہ کدھائیں کشتی ڈوبو نہ ونجے رسول فرمائے پہن کہ اے رستہ بڑا مشکل ہے لیکن میں اس رستے دی گل نہ پہ کرندہ میں اس رستے دی گل پہ کرنا جڑا اس نالو ہی مشکل رستہ ہے جس طرح رستے دا نام ہے خدا تے حضور سرخرو ہو کے اپنے اللہ نو اپنا کامیاب رستہ
وکھاونا اور خدا دی رضا اور خوشنودی نو حاصل کرنا. میں دین دے رستے دی گل پہ کرنا. اس دین دے رستے بڑیاں بڑیاں مشکلات ہیں. اگر اس دین دے سمندر چو اس مشکلات دے سفر چو اس سمندر چو کوئی پار ہونا چاہیدہ ہے تو فلا فرمائن اس کشتی دا نام حسین ابن علی ہے. تے ہر کشتی ڈوب سکتی ہے لیکن حسین دی کشتی پار لگ دی ہے. فرمایا حسین ابن علی کشتی نجات ہے, نجات دی کشتی ہے. اور پھر مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائیں دینا اساں سارے آل محمد نجات دیاں کشتیاں. دیکھ کو شک بھی نہیں ہے. فرمایا اساں سارے نجات دیاں کشتیاں لیکن سب تو تیز کشتی داد حسین ابن علی دی ہے. اگر کوئی جلدی پار لگنا چاہتا ہے تو اس نے چاہیدہ ہے کہ حسین دے دروازے تے آوے. لیکن گزارش ہے کہ کشتی تے بندہ اگر سوار ہوئے نا, میں ہوا تو سو وہ دنیا تو کوئی بندہ بھی ہوئے, جلو کشتی تے سوار ہوئے تو ضروری ہے کہ وہ کشتی دے تابع ہوندہ ہے. یعنی کشتی اگر مشرق نو سفر کر رہی ہے تو بندے دا سفر بھی مشرق والے پاسے ہے اور اس نے تابع رہنا ہوندہ ہے. اگر وہ کشتی تو دوجے پاسے ٹرنا شروع کر دے وے تو بات وہ کامیاب نہیں بلکہ غرق ہو ویسی, پانی میں ڈوب ویسی. فرمایا کہ اگر اس نے کشتی دے ذریعے پار لگنا ہے تو اس نے کشتی دے تابع رہنا پوسی, آرام دے نال بانا پوسی. جدے جدے کشتی ویسی ہوتے ہوتے ہو بندہ ویسی. اگر کشتی حرکت کرے سی تو وہ حرکت, اگر کشتی سکون جائے تو سکون میں جائے. گویا انسان جلے کشتی دے تابع ہوندہ ہے تو اس وقت کامیاب ہوندہ ہے. اسی طرح فرمایا حسین ابن علی ہے نجات دی کشتی. اساں بھی اگر اس نجات علی کشتی تے سوار ہونا چاہنے ہیں اور اگر کامیابی چاہنے ہیں تو پھر سانوی چاہیدہ ہے کہ حسین ابن علی دے تابع ہو بنجیے. اگر میرے سمجھتے پہ ہو نا, حسین آدھا ہے نماز, اساں نماز دے ٹائم تے حاضر ہو گئے. حسین آدھا ہے کہ انسان نو طہارت اور نجاست دا پتہ ہونا چاہیدہ ہے. اساں احکام شریعت دا پتہ ہونا چاہیدہ ہے. حسین ابن علی فرمائن کہ توحید اسلام دا سب تو اہم جزو ہے. تو سن پتہ ہونا چاہیے کہ توحید خدا تو ود کوئی چیز نہیں. اسا توحید نو نہیں چھوڑنا. اگر توحید نو چھوڑ دیتا ہے تو ود رہا پچھے کیا ہے. اسی طرح حسین ابن علی نے جڑے جڑے احکام شریعت بیان کیتے ہیں انہاں دے اگر تابع ہوساں تو ود اس کشتی تو مستفید ہو سکساں. میں گل مشکل تو نہیں کی تھی. اگر حسین ابن علی دے نال ساڈا پیار ہے تو پیار دا معنی یہ بنتا ہے کہ اساں اس کشتی دے تابع ہو بنجیے. اور حسین ابن علی کو عظیم ہستی ہے نا, جیڑا بندہ بھی جیڑی چیز بھی مولا حسین دے نال نسبت پائی ہے اس نو فضیلت حاصل ہوئی ہے. گھبرائے تو نہ بیٹھے, آئی تو مجلس ہونے شروع ہوئی ہے. تھک جلدی کے ہو, سلوات پڑھنا سارے میں ایک عالم دین گزرے ہیں ساڑھے مذہب دے علامہ شیخ جعفر شوشتری. او فرمیدن ایک دن میں بیٹھا اپنا حساب کتاب شروع کیتا ہے کہ میں بڑی دین دی خدمت کیتی ہے, بڑے شاگردان علماء پیدا کیتے ہیں, نمازاں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, دیگر عبادات کیتی ہیں. بلا ویکھا تا صحیح انہا کمہ چو کوئی ایسا کام بھی ہے جڑا میری جنت دا ضامن ہوئے. ادن ہر کام نو سوچیا ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھیا ہے, دیگر کام کیتے ہیں, بچے نو پڑھایا ہے, عالم بنائے ہیں, لیکن ویکھیا ہے ہر کام میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی گنجائش باقی آئی. اور میں نے یقین ہویا ہے کہ انہا کمہ چو کوئی کام بھی میری جنت دا ضامن نہیں بن سکتا. وہ کریم رحمت کرے تعالیٰ دا بات ہے, لیکن میری جنت دا ضامن نہیں ہو سکتا.
وہ فرمائے پھر میں ارادہ کیتا ہے کہ کیوں نہ ایسا کام کرا جڑی میری جنت دا ضامن بن ونجے. پھر انہوں نے ارادہ کیتا ہے اور ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خصائص حسینیہ. مولا حسین ابن علی دے خصوصیات و فضائل لکھے ہیں. یہ کتاب لکھی ہے. کتاب لکھن دے بعد فرمائے کہ آج میں نے یقین ہو گیا ہے جنت جانے تے حسین جانے. اس کتاب دے وچ انہوں نے چند خصوصیات لکھی ہیں. میں اپنے محدود وقت جتنا سارے گزارشات کر سکسا وہ بیان کرے سا. وہ فرمائے کہ سب تو پہلی خصوصیت انہوں نے جڑی بیان کی ہے مولا دی. وہ فرمائے کہ کتاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے دادے حسین ابن علی نو کچھ خصوصیات ایسیاں عطا کی دیا ہیں. سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو. ماشاءاللہ قبلہ. قبلہ صاحب جیسے تو سلامتی بات دوبارہ بھی باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ تشریف لین میں زیادہ دیر زحمت نہ دے سا بس ایک دو جملے. فرمائے کہ مولا نے فرمایا کہ میرے دادے حسین نو شہادت دے بدلے اللہ نے 3 فضیلتاں عطا کی دیا ہیں. 3 خصوصیات عطا کی دیا ہیں جڑیاں کسی اور نبی یا امام نو بھی عطا نہیں کی دیا. مولا کیڑی فضیلت کیڑی خصوصیت؟ مولا فرمائے سب تو پہلی خصوصیت جڑی اللہ نے حسین ابن علی نو عطا کی تھی ہے شہادت عظمہ دے صدقے وہ ہے کہ اللہ نے امامت نو ذریت امام حسین رکھیا ہے. کسی اور امام دی ذریت امامت نو نہیں رکھیا. وہ فرمایا دوسری خصوصیت مولا فرمائے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مٹی جڑی ہے نا ایک فاضل جی چیز ہے. مٹی ایک کمتر چیز ہے تمام مخلوقات جو اور مٹی کھاونا حرام ہے. بالغ عاقل واسطے نقصان اپنی جگہ تے لیکن مٹی کھاون دا گناہ بھی مرتب ہوندہ ہے اور اللہ ناراض ہوندہ ہے. مولا فرمائے دینا جڑی مٹی کھاونا حرام ہے جس مٹی دی کوئی ویلیو اور قدر نہیں ہے حسین ابن علی عظیم ہستی ہے جس نو اللہ نے شہادت صدقے رتبہ عطا کیتا ہے کہ جس جاتے حسین دے خون دے قطرے گرے نے خدا بند کریم نے اس خاک نو خاک شفا بنا دیتا. بسم اللہ. صرف خاک عام خاک نہیں رہی خاک شفا بن گئی ہے. اور اس واسطے مولا فرمایا حنکو اولادکم بتربت الحسین. میں توڑا 6واں امام تو حکم دے رہے ہیں جدن توڑے گھر کوئی بچہ پیدا ہوئے تو اس بچے نو کسی اور چیز دی گھٹی لاؤ توڑے مرضی لیکن میرا حکم ہے کہ بچے نو خاک شفا دی گھٹی لاؤ تاکہ ساری زندگی حسین دا وفادار رہے حسین دا آزادار بن بنجے. لہذا حسین دے نال جس چیز نو بھی نسبت ہوئی ہے اس نو فضیلت ملی ہے. اور پھر تیسری گال مولا فرمائے دینا کہ میرے دادے حسین دے نال اللہ وعدہ کیتا ہے شہادت صدقے کہ مولا دے حرم دے جڑا کبہ ہے اس کبے دے تلے جیڑی دعا بھی منگی ونجے خدا وند کریم اس دعا نو قبول کرندہ ہے. ایک اور خصوصیت بیان کریں بس ذکر مصائب. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی خصوصیت مولا حسین ابن علی دی ہے. صرف انہوں نے بیان نہیں کی تھی بلکہ اس نو اہل سنت تک دیا کتابہ سے ملتا ہے کہ پوری کائنات نبی امام انہوں تو وڈیاں کوئی ہستیاں کائنات گزریاں نہیں کسی بھی نبی امام دا سوگ شریعت نے 3 دن تو زیادہ نہیں رکھیا. جنہوں کوئی نبی دنیا تو گزر بندہ ہے امام دنیا تو گزر بندہ ہے وہ دا سوگ شرعاً صرف 3 دن ہے لیکن واحد ہستی ہے حسین ابن علی جس دا سوگ اللہ نے چیلم تک بنایا ہے. یہ تو ساکسوں کے مولوی آکھے بھئی اللہ نے بنایا ہے
واقعاً اللہ نے چیلم دا انتظام کیتا ہے. جو چیلم تو سب بنے دے ہو نا، یہ سنت خدا ہے، یہ سنت خدا ہے. روایات جو ملتا ہے کہ اہل سنت یہ کتاب جو ملتا ہے کہ مولا حسین دی شہادت تو لے کے چیلم تک کوفہ اور گرد و نواح دے وچ اگر عورتاں کپڑے سکاون واسطے لٹکاون آنا زیر آسمان تو جلے وہ کپڑے اٹھیں دیان تو اس وقت کپڑیاں دوتے خون دے چھینٹے موجود ہوں دیان، گویا حسین تے آسمان بھی خون رنا. صرف لوگ نہیں رنے، حیوان نہیں رنے، انسان نہیں رنے، بلکہ آسمان بھی حسین تے رنا ہے اور خون رنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اگر کوئی پتھر اٹھایا بن جیا تو پتھر دے تلو خون ابلدائی، گویا صرف آسمان خون نہیں رنیا بلکہ زمین بھی خون رنی ہے. حسین تے رومنا عظیم عبادت ہے، حسین تے رومنا عظیم عبادت ہے. حسین او مظلوم ہے جس دے ظلم دی انتہا ہو گئی. لوگ سنواتے ہیں کہ لوگ شیعہ روندے بہت زیادہ ہیں. میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا چاہتا، بس ایک جملہ کہ اساں جڑے رونے ہیں نا، اساں مولا حسین دی شہادت نو نہیں روندے، اساں مولا تے ہومن آلے ظلم تے رونے. ظلم اتھاں بہت ہوئے، اتھے کوئی اصول اور قاعدہ نظر نہیں ہوندا. چاہے کوئی جیڑا وڈا بھی ظالم ہوئے نا، وہ بچیاں تے ظلم نہیں کریندا. چاہے جیڑا وڈا بھی کوئی ظالم ہوئے وہ بچیاں تے ظلم نہیں کریندا. قبلہ علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ نے شہید انسانیت لکھے، وہ فرمائے نا حسین دے سپاہی حبیب ابن مظاہر بھی آ جڑا سب تو زیادہ عمر اللہ، علی اکبر بھی آ، عباس بھی آ، سارے ہاں حسین نے ایک الگ انتظام کیتا ہے. اپنے اصحاب نو پہلے بھیجیا ہے، اہل بیت نو بعد وچ رکھیا ہے، کیونکہ اس دن پیاسا رہنا مشکل آئی. میرے صحابی زیادہ پیاس برداشت نہ کر سکن، انہاں تکلیف نہ ہوئے. میرے اپنے جڑے ہیں وہ زیادہ تکلیف برداشت کرن. فرمائے اس گل دی سمجھ ہوندی ہے لیکن ایک گل دی سمجھ نہیں ہوندی، اصغر نو سب تو آخر تے کیوں رکھے. آدن میں اس فلسفے نو سمجھ نہ سکیا جڑا سب تو صغیر ہا اس سپاہی نو سب تو آخر دے بھیجے ہے. وہ فرمائے لگتا یہ ہے کہ حسین دا عمر تا چھوٹا سپاہی آئی، لیکن اس کام او کیتا ہے جڑا عباس بھی نہیں کیتا، اس کام او کیتا ہے جڑا اکبر بھی نہیں کیتا. فرمائے جس چاہتے بھی علی اصغر دا سار گزرے آنا، لوگ آکھ دے آنا کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے. کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے، جوانہ نال جنگ ہوں دیئے، لیکن مستورہ تے بچیاں دے نال جنگ نہیں ہوں دے. علی دیاں دیاں دے پس گردن ہاتھ پا باندھ تے اصغر دا نیزے تے سار سوار. اے حسین دی حقانیت و مظلومیت نو شام تک بیان کریں دا گئے. بہت ظلم ہوئے. یہ مولا آخری استغاثہ دیتا ہے نا، اس ویلے پنگوڑے تڑپے گھارے چائن بیبیاں کھجدن دا آخری استغاثہ دیتا ہی. بچہ پنگوڑے آرام نہیں کریں دا. مولا اٹھائے قوم اشکیاء لے پاسے آئے، فرمائے دینا اے قوم اشکیاء تسا میرے پتر مارے، میرے بھرا مارے نے، میرے اصحاب مارے نے. یہ میرا چھوٹا جیا بچہ ہے، 3 دنہ دا پیاسا ہے، اگر ایک گھٹ پانی دے وہ چنا. یہ آدن حسین پینا آ پئی تے نا بچے دا. بچے نے خشک لبان تے زبان پھیریے تاکہ اس الاتش میں پیاسا. قوم اشکیاء دیچ بغاوت دا خطرہ پیدا ہوئے. اس بغیرہ دا کہ حرملا ایک تا کلام الحسین، حسین دے کلام نو قطع کر، بچے نو پانی پیوا. یادہ میرے کل تیر کوئی نہیں، یادہ وہ سامنے جڑے تیر پہ، یادہ بغیر تا انصاف کر. ظلم دی بھی کوئی انتہا ہوندی ہے. اے انسانہ نو مارا نہ لتیر نہیں، اے گھوڑیا نو مارا نہ لتیر. یادہ جے میں بھی ہو سکتا ہے تیر مار. حسین جی ہنچائے ہوئے نا، انہا بغیر تا نے ایک وار نشانہ لے، اس کو نشانہ خطا ہوئے، وہ دوجی واری نشانہ لے، اس دوجی واری بھی خطا ہوئے. بعض ذاکرین خطیب پڑھ دیں کہ
ماں کنا دا لڑ ہلا کے آدھی آئی بے غیرتا تیری اپنی اولاد کوئی نہیں یہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تے انج ظلم نہیں کریں دے یہ تو تیر آیا ہے یہ واحد علی اصغر ہے جتھا حسین پنگو کھوئے عباس جلے بازو کتا ہوئے نہ اس ویلے مولا حسین کول کوئی نہ ہے علی اکبر نو برچھی لگی نہ مولا کول کوئی نہ ہے دیگر شہادتاں تے پہنچیں لیکن ظلم پہلے ہو چکے آن علی اصغر او شہیدے جہندہ تیر لگدہ بھی حسین ویکھے آئے دیوات کٹیا بھی اپنے ہتھا نال ایس دیکھے بلا علامہ نکن فرمائے دینا ین قالب السبیو علا ید الامام کوئی ایڈا ظلم دا تیر آئی نا بچہ پاد پیو دے ہتھا تے این تڑپے آئی نا جمیں زبا شدہ پرندہ تڑپ دائے وقت حسین کیا کیتا ہے چاہ کے ٹر پین داویں آلے دن عمل کریں دے آؤ کدی اگا وین دے آؤ کدی پچھا وین دے آؤ حسین دی سنتے پڑھ دے ودے ہیں رضان بی قضائہی و تسلیما لعمرے انا للہ و انا الیہ راجعون متا حسین نو سمجھنا یوں دی کہ کیا کران بچے نو دفن کران یا خیمے لے وجہ علامہ نکن فرمیدن ایک وار لے کے آئین ماں دے کول جلے ماں دے کول لے کے آئین ماں ویکھے آئے کٹیوں یا رگائین منہ کھلا ہوئے جلے منہ کھلا یا ویکھے جملہ میں آکھنا ہے سمجھنا تو آپ پہ زیادہ پڑھنا بھی نہیں او فرمیدن جلے ماں ویکھے تے ماں وین کر کے آ دیئے اب مثلوں کا یوں نہار یا بنیا میرا بچڑا میں تا سنا لوگ اٹھانو نار کریں دینا لیکن انہا تا ظلم دی انتہا کر چھوڑیے میں نے آج پتہ لگا ہے جو اصغر جیسے چھوٹے جے بچیاں میں لوگ نار کریں دینا آوازاں دے تیر وڈا تے تیرا سار چھوٹا اس واسطے فرمائے دینا ایک ایرانی عالم دین کو لوگ کسی پوچھا ہے قبلہ ایک روایت ہے جو کان تیر لگا ہے ایک روایت ہے جو گردان تیر لگا ہے ایک روایت ہے جو سارے لگا ہے روایت صحیح کیڑی ہے قبلہ فرمائے دینا ترے روایتاں صحیح ہے نا کیوں نہ فرمایا تیر ایک کو آکانیاں تریان کچھ سارے لگا ہے کچھ کانے لگا ہے کچھ گردانے لگا ہے وقت حسین کیتا کیا ہے بچے نو بعد کو لے کے چھوٹی جائی قبر بنائی ہے دفن کر چھوڑا ہے علماء لکھ دن دفن کیوں کیتا ہے دفن اس واسطے کیتا ہے جلے بے غیرت گھوڑے پجاون متا اصغر دی لاش بچ پوے پر بچی ہے یا کوئی نہ بچی کوئی نہیں بے غیرتا کیتا کیا ہے آدھے نا جس بچے نو حسین پانی پہ ماون واسطے لے آیا او دی لاش نہیں لب دی یاد نہیں کرو گھوڑیاں تے زینہ پا لو ہتھا جنیزے لے لو نیزے زمین چمریں دے آدھے آئے نیزے زمین تے نان لگ دے رباب دے جگر تے چل دے آن آدھے آئے میرے اللہ میرے اصغر نو بچا ایک دو غیرت نیزہ بھاری ہوئے آدھے اصغر دی لاش مل گئی ہے اس نیزہ کے ودھائے شمر نو دیتا ہے اس میں غیرت کیا کیتا ہے اس گھٹنے تے امام جناب علی اصغر دی لاش نو رکھا ہے خنجر لے کے سر جدا کیتا ہے سر نیزے تے سوار ہو گئے لاش بابے دے نال آ گئی ہے اس لئے بی بی رباب دی آواز آن دی آ میرا بچڑا ہونتا تو تریجی وار شہید ہو گیا ہے اے او جوان اے او بچہ اے او شہید ہے جن دیواری حسین تون یاد کیتا ہے اکبر دیواری یاد نے اس کیتا عباس دیواری یاد نے اس کیتا کٹیوں یا رگا جواز پیوں دی آئی یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا او میرے شیعو یا عاشورا لے دن ہوا ویکو آقای فستس کی لطفلی میں بچے واسطے پانی منگداس لوگ میں نو تیر مریں دے اللہ علامت اللہ علیہ